کسی کی یاد ہمارے دل میں بار بار کیوں آتی ہے؟ اللہ کی حکمت کو سمجھیں۔ یادوں کا دل میں بار بار آنا ایک بہت ہی پیچیدہ اور گہری بات ہے جو اللہ کی حکمت، بندے کی فطرت اور اس کے روحانی ترقی سے جڑی ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کی یاد میں غرق ہوتے ہیں یا ایک خاص لمحے کی یادیں ہمارے دل میں بار بار آتی ہیں تو یہ صرف ایک عارضی احساس نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک علامت اور پیغام ہوتا ہے جس کا تعلق ہماری روحانیت، تعلقات اور اللہ کے ساتھ ہمارے رشتے سے ہوتا ہے۔ آئیے اس پر مزید تفصیل سے غور کرتے ہیں۔ پہلی وجہ، اللہ کی حکمت اور مشیت۔ سب کچھ اللہ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے اور ہر چیز میں اللہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کی یاد میں گم ہو جاتے ہیں تو یہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی شخص یا واقعے کی یاد دل کے اندر اتنی شدت سے ابھارتا ہے کہ وہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بار بار آتی ہے۔ اگر آپ کسی عزیز کی یاد میں غمگین ہیں یا آپ نے کسی کو کھو دیا ہے تو اللہ یہ یاد دلا کر آپ کو اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ آپ نے اس رشتے کی کتنی قدر کی تھی اور اب آپ کو اس کے نقصان کو کیسے برداشت کرنا ہے۔ اس کے پیچھے اللہ کی مشیت ہے کہ ہم ان یادوں کے ذریعے اپنی کمزوریوں، ضرورتوں اور خدا کی طرف رجوع کرنے کا عمل شروع کریں۔ دوسری وجہ، یادیں روحانی صفائی کا ذریعہ ہے۔ انسان کا دل ایک آہستہ آہستہ بدلنے والا شیشہ ہے جس میں مختلف خیالات، جذبات اور یادیں آتی رہتی ہیں۔ جب دل میں کسی کی یاد آتی ہے تو یہ ایک روحانی صفائی کا عمل ہوتا ہے۔ یہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے دل میں محبت، معافی اور نرم دلی پیدا کرنی چاہیے۔ یادیں انسان کی روح کو صفا کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جب کسی کی یاد آتی ہے تو ہم اس کے ساتھ گزارے وقت اچھائیوں، برائیوں پر غور کرتے ہیں اور یہ ہمیں اپنے اندر تبدیلیاں لانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی خاص رشتے یا شخص کی یاد میں خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کی کمی کو محسوس کر کے زندگی کے حقیقی مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری وجہ، یادیں روحانی صفائی کا ذریعہ ہیں۔ اگر آپ کے دل میں کسی پرانے دوست کی یاد آتی ہے تو یہ آپ کو اس بات کا احساس دلانے کا ذریعہ بن سکتی ہے کہ آپ نے اس رشتے کو کس طرح نبھایا اور کیا آپ اس کے ساتھ اپنی غلطیوں کو دور کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ تیسری وجہ، یادیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ۔ کبھی کبھار کسی کی یاد آنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کچھ چیزیں اللہ کے ساتھ تعلق بہتر بنانے کے لیے چھوڑ دی ہیں۔ جب ہم کسی کی یاد میں غمگین یا بے چین ہو جاتے ہیں تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے تاکہ ہم اس کے سکون اور ہدایت کو طلب کریں۔ اگر آپ کسی عزیز کی یاد میں افسردہ ہیں اور اس سے نجات پانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اپنی تکالیف کو اس کے سامنے رکھیں اور دل کی سکون کی طلب کریں۔ یہ یاد آپ کو اللہ کی مدد اور اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کی طرف راغب کر سکتی ہے۔ چوتھی وجہ، یادیں تقدیر اور رضا کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ جب ہم کسی شخص یا واقعے کی یاد میں گم ہو جاتے ہیں تو اللہ کی رضا کو سمجھنا اور قبول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کی تقدیر میں چھپی ہر چیز کا مقصد ہمارے لیے کچھ سیکھنے یا سمجھنے کا ہوتا ہے۔
اگر آپ کسی عزیز یا پیارے کو کھو چکے ہیں اور اس کی یاد میں بار بار غمگین ہو جاتے ہیں تو اللہ کی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کو اس نقصان سے سیکھنے کا موقع دے رہا ہے۔ یہ یاد آپ کو یہ سمجھانے کا ذریعہ بن سکتی ہے کہ زندگی کے ہر لمحے کی قدر کریں اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں۔ پانچویں وجہ یاد دل کی صفائی معافی کے لیے ایک موقع ہے۔ یادیں ہمیں اس بات کا بھی احساس دلاتی ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں جن لوگوں سے اختلافات ہوئے ہیں یا جنہیں ہم نے نقصان پہنچایا ہے ان کے ساتھ معافی کا معاملہ کرنا ضروری ہے۔ یادیں انسان کو اس بات کی یاد دلاتی ہیں کہ شاید اس رشتے میں کچھ کمی تھی یا کچھ ایسا تھا جو ہم درست طریقے سے نہیں کر پائے۔ اس کا مقصد ہمیں معاف کرنے، اصلاح کرنے اور آگے بڑھنے کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے۔ اگر کسی کی یاد آتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس سے کچھ برا کیا تھا تو وہ یاد آپ کو معافی مانگنے، دل سے توبہ کرنے اور اللہ سے ہدایت طلب کرنے کی طرف مائل کرتی ہے۔ چھٹی وجہ دعاؤں کی طاقت اور یادوں کی تربیت۔ یادیں صرف ماضی کے واقعات کی تصاویر نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک طاقتور ذریعہ بن سکتی ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے دل کو اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق میں ڈال سکتے ہیں۔ جب ہمیں کسی کی یاد آتی ہے تو یہ ہمیں اس کے لیے دعا کرنے کا موقع دیتی ہے تاکہ ہم ان کی تکالیف میں شریک ہوں اور اللہ سے ان کی بھلائی، سکون اور رہنمائی کی دعا کریں۔ اگر آپ کسی رشتہ دار، دوست یا عزیز کی یاد میں غمگین ہیں تو آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور اللہ سے ان کی حفاظت، سکون اور کامیابی کی درخواست کر سکتے ہیں۔ یادیں صرف ماضی کی تکلیف دہ یا خوشگوار یادیں نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی طرف سے ایک راستہ ہوتی ہیں جو ہماری روحانی صفائی، تعلقات اور زندگی کے مقصد کو بہتر سمجھنے کی طرف ہمیں رہنمائی دیتی ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت کا حصہ ہوتی ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں بہتر فیصلے کر سکیں، اپنی کمزوریوں پر قابو پا سکیں اور اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا سکیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی خاص یاد ہے جو آپ کو ان باتوں پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے تو آپ اسے شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔